السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین کی جاتی ہے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا، اور یدین معنی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو رفع یدین کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے، آپ کس طریقے سے پہچان پائیں گے کہ کون سی حدیث پر عمل کرنا ہے، کون سی حدیث پر عمل نہیں کرنا، یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر سماعت کریں گے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ٹاپک پر۔ یاد رکھیں ناظرین کہ رفع یدین یہ احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں حنفی مسلک کے، ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، علاوہ تکبیر تحریمہ کے جو شروع میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ جو احناف کے علاوہ ہیں، شوافع ہیں، مالکیہ ہیں، حنابلہ ہیں، تو یہ اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک رفع یدین کی جاتی ہے۔ اب احادیث مبارکہ دیکھی جائے کہ ان کے اندر کیا وارد ہوا ہے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بہت ساری احادیث مبارکہ اگر آپ مسند امام احمد بن حنبل پڑھتے ہیں، مسند امام اعظم پڑھتے ہیں، آپ بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ جو ہے ابن داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، مسلم شریف پڑھتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی کہ جن کے اندر یہ وارد ہوگا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مقامات پر رفع یدین کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور آپ رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ یہ باتیں آپ کو بہت ساری ملیں گی، لیکن یہاں پر جو میں آپ کو بیسک ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح یہ ایک مائک بنا ہے، یہ ایک لیپ ٹاپ بنا ہے، یا یہ جو ایک ٹیبل بنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک ڈائی کے اندر بنتی ہیں، ایک سانچہ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ جتنی بھی یہ ہماری چیزیں آج ہم وجود میں دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ سانچہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر چیزیں ڈال ڈال کے بنائی جاتی ہیں۔ مائک بنا ہے تو اس کا یقیناً ایک سانچہ ہے، اس کے اندر یہ ڈال کے بنا ہے۔ اسی طرح شریعت کا ایک سانچہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک قاعدہ کلیہ، ایک ڈائی بتانے لگا ہوں کہ جس کے اندر آپ کو یہ پرکھ حاصل ہو جائے گی کہ کس چیز پر عمل کرنا ہے، کس چیز پر نہیں کرنا، کون سی حدیث مبارکہ پر عمل کیا جائے گا، کون سی پر نہیں کیا جائے گا، اگرچہ آپ ایک عام فرد ہیں۔ قاعدہ یہ ہے، وہ ایک جو سانچہ ہے وہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ پہلے بہت ساری آئیں شروع اسلام کے اندر، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بہت سارا جو ہے ان کے اوپر عمل کیا، اور رفع یدین محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے رہے، یہ ثابت ہے، بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وفات مبارکہ ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں، انہوں نے ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ نماز نہ سکھاؤں کہ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیا کرتے تھے؟ اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ سکھائیں، تو آپ نے نماز کو شروع کیا اور اس کے اندر رفع یدین نہیں کیا۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اقوال موجود ہیں، آپ نے بہت ساری ان کی تعریفات کی، اور یہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کا اکثر وقت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ گزرا کرتا تھا۔ تو یہ سکہ صحابی ہیں۔ سکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادل ہو، بالکل جھوٹ وغیرہ نہ بولتا ہو۔ اب قاعدہ کیا، سانچہ کیا ہے جو میں آپ کو یعنی کہانی سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں تطبیق دینا چاہ رہا ہوں، جو میں انجینئرنگ آپ کو جو ہے وہ جس طرح مرزا جیلمی کہتا ہے کہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیزیں، بہت ساری چیزیں پہلے آ گئیں، اب اس کے بعد ایک چیز آ رہی ہے، تو جو پہلے جتنے بھی حکم تھے، اس بعد والے آنے والے حکم نے ان سب پہلے والے حکم کو ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر والد اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ آج سارا دن تم نے دودھ نہیں پینا، دودھ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، تو وہ سارے دن کے لیے قید ہوتی ہے۔ لیکن بعد کے اندر چچا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے والد صاحب نے اجازت دی تھی کہ آپ دودھ پی لیجئے گا۔ تو اب وہ جو چچا ہے، وہ والد کا جو حکم تھا اس کے بارے میں تشریح کر رہا ہے کہ آپ کے والد نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے گا۔ اب کیا ہوگا کہ چچا نے جب وضاحت کر دی کہ آپ کو دودھ پینے کی اجازت ہے، تو وہ جو والد کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اب مٹ چکا ہے، اور یہ جو چچا کا حکم ہے یہ ناسخ ہوگا، اور جو والد کا حکم ہے وہ منسوخ ہوگا۔ چچا والد کے حکم کو ختم کرنے والا ہے، تو یہ چچا کا حکم خاتم ہوگا، ختم کرنے والا، اور جو والد کا حکم تھا وہ مختوم ہوگا کہ جس حکم کو ختم کیا گیا ہے۔ یہی ساری ڈیفینیشن میں یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے جب وہ ساری چیزیں بتائیں، وہ طریقہ کار سمجھایا، تو گویا کہ جو پہلے طریقہ کار تھے سارے، ان سب کو ختم کر دیا گیا اور اس طریقہ کار کو رائج کر لیا گیا، اور اسی طریقے پر جتنے بھی احناف ہیں، امام اعظم کے جتنے بھی ماننے والے لوگ ہیں، وہ سارے عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لہٰذا ان احکامات کو غور کے ساتھ سنا کریں اور ان پر عمل بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔